سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھو گے کہ جو وہاج ہے وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی گھر میں کوئی نہیں سنے گا، پھر بھی وہ وریشا کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں تمہاری اصلیت جان چکا ہوں، اب میں تمہاری اصلیت سب کے سامنے لے کر آؤں گا اور گھر والوں کو تمہاری پکچر دکھاؤں گا۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہاج جو ہے وہ یہ جان چکا ہے کہ محمود کی کال وریشا کو آئی ہے اور اس نے یہ بولا ہے کہ یونی کے کسی بھی لڑکے یا دوست سے اب تم رابطہ نہیں کرو گی کیونکہ حمزہ اور سارا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس میں میرا نام آ رہا ہے۔ یہ بات سن کر وریشا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے اور چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ سب کچھ وہاج دیکھ لیتا ہے اور وہاج جان جاتا ہے کہ یہ سر کچھ ناٹک کر رہی ہے۔ تو وہیں پر جب وہاج اس کو یہ بولے گا کہ میں تمہاری اصلیت دادی کے سامنے لے کر آؤں گا، تو جو وریشا ہے وہ پھر سے ناٹک کرنا شروع کر دیتی ہے اور بھاگتی دوڑتی دادو کے پاس جاتی ہے اور مظلوم بن جاتی ہے اور دادو کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں دادو، وہاج نے میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے اور وہاج جو ہے وہ میری انسلٹ پہ انسلٹ کیے جا رہا ہے، وہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ میں یتیم ہوں نا، میرا باپ نہیں ہے نا سر پر، اگر میرا باپ سر پر ہوتا تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہ کرتا اور ایسا سلوک اس گھر میں میرے ساتھ نہ ہوتا، اسی لیے میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، میرے لیے تو کہیں بھی جگہ نہیں ہے اور جن بیٹیوں کے باپ مر جاتے ہیں ان کی جگہ کہیں بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دادو جو ہے وہ ایموشنل بلیک میل ہو جائے گی اور ایک بار وہاج پھر سے دادو اور سب گھر والوں کی نظر میں گر جائے گا۔ وہیں دوسری طرف آپ لوگ یہ دیکھو گے کہ جو مہک ہے وہ مال میں شاپنگ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ پا کی ماں اور وہاج کی ماں ہے وہ دونوں مال جائیں گی اور وہاں پر مہک کو دیکھیں گی شاپنگ کرتے ہوئے، تو مہک کو دیکھ کر ان کا شک اور زیادہ پختہ ہو جائے گا کہ جو مہک ہے اس نے کسی پلاننگ کے تحت ہی وریشا کو بھیجا ہے اور یہ بھی کوئی پلاننگ ہی کر رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ محمود جو ہے وہ اس پر ظلم ڈھاتا ہوگا یا اس کو مارتا ہوگا اور وہ زیادہ اور ان کی بات جو ہے وہ یقین میں بدل جائے گی اور ان کا شک پختہ ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھو گے کہ جو وریشا ہے وہ دادو کو ایموشنل بلیک میل کر کے مہک کو کال کروائے گی کہ آپ ان کو بھی تقریب میں ضرور بلائیں، تو جو دادی ہے وہ وریشا کے کہنے پر مہک کو کال کر دے گی اور مہک ٹال مٹول کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ میں اس گھر میں کیسے آ سکتی ہوں، وہاج کا مزاج تو آپ جانتی ہیں نا۔ تو ایک بار پھر سے جو مہک ہے وہ وہاج کو دادو کی نظروں میں گرانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو پہلے ہی پیشن گوئی کر دوں کہ مہک جو ہے وہ وہاج کی تقریب میں ضرور آئے گی اور شفا اور وہاج کی تقریب کو خراب کرے گی اور یہ بھی کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہوگی بلکہ ان دونوں کی شادی مہک اور وریشا کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ دیکھو گے کہ جو وہاج کی ماں اور شفا کی ماں ہے وہ شاپنگ کر کے گھر آئیں گے، تو دادو کے ذہن میں پہلے ہی وریشا نے یہ بات ڈال دی ہے کہ دیکھیں دادو، نہ تو یہ مجھے شاپنگ پر ساتھ لے کر گئی اور نہ ہی اب میرے لیے کچھ لے کر آئی ہیں، انہوں نے اتنی زیادہ شاپنگ کی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے یتیموں کے ساتھ، اگر میرا بھی باپ ہوتا تو یہ میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی۔ اور جیسے ہی دادو نیچے آئیں گی اور مہرالنساء ان کو بتائیں گی شاپنگ کے بارے میں، تو وہیں پر دادو یہ بولے گی کہ مہرالنساء، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے اس گھر میں ہی ناانصافی کی ہے۔ تو مہرالنساء یہ بولے گی کہ کون سی ناانصافی، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اب آپ لوگ یہ دیکھو گے کہ جو وریشا ہے وہ شفا اور وہاج کے درمیان تو آ ہی چکی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اور کون سی چالیں چلنے میں کامیاب ہوتی ہے مہک اور وریشا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔